بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شہزاد علی ASI بطور لا انسٹرکٹر PTS فاروقآباد میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ علم اور زندگی کے حوالے سے ٹاپک ہے علم کی ضرورت، علم کا مفہوم اور علم کی اہمیت۔ سب سے پہلے علم کا مفہوم جاننا ضروری ہے۔ تو علم کے جو لغوی معنی ہے، جو لفظی معنی ہے، جو اس کا مطلب بنتا ہے وہ ہے جاننا، کسی چیز کے بارے میں جاننا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کی واقفیت حاصل کرنا، اس کی پہچان، آگاہ ہونا۔ تو اصطلاحی معنوں میں کسی چیز کی ذات کی حقیقت کا ادراک کرنا، یہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جو بہت سارے احسانات کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے جو بہت بڑا ہے کہ انسان کو شعور سے نوازا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنا علم حاصل کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو جانچتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، اور یہ جانچ پڑتال کرنا ہی علم کہلاتا ہے۔ تو اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات بہت واضح طور پہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ضرورت اور اہمیت میں یہاں تک ارشاد فرما دیا گیا ہے کہ بے شک جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو انسان کو جو دوسری مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوقات کرنے والی چیز ہے وہ اس کا شعور ہی ہے اور اس کا علم ہی ہے۔ تو علم کی ضرورت اور اہمیت یہی ہے کہ علم سب سے پہلے بندے کو خود اپنے آپ سے روشناس کراتا ہے، اس کے بعد اس ذات کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، اس سے واقفیت حاصل کرتا ہے جس میں ساری کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے۔ تو اس کی ضرورت اور اہمیت کیا، لیکن آج کے دور میں علم کو اصل مقصد سے ہٹا کے اس کا صرف ایک پہلو نمایاں کر دیا گیا ہے، جسے کو تجارتی بنیادوں پہ ہم نے علم کو آگے پھیلانا شروع کر دیا، اور حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ٹارگٹ یہی رہ گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے مالی اور معاشی فائدہ حاصل کرنا ہی مقصد رہ گیا۔ تو شارٹ ٹرم گولز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کا یہی گول ہے، یہی ان کی اچیومنٹ ہے، یہی ان کا مقصد ہے کہ اچھے نمبروں سے پاس آؤٹ ہونا، ڈگری حاصل کرنا۔ جبکہ لانگ ٹرم میں تعلیم کا مقصد ماسوائے معاشی حصول کے اور کوئی نہیں رہ گیا، جبکہ یہ بہت آپ سمجھ لیں کہ اگلے درجے کے چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں، جبکہ علم کا حقیقی مقصد یہی تھا کہ انسان کو خود کی پہچان ہونا، انسان کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرانا، اور انسان کے اندر اخلاقی اقدار کو آگے بڑھانا۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آپ حضرت علی کا اگر قول جہاں پہ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، وہ بہت واضح کرتا ہے کہ علم کا مقصد کیا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے یہ پوچھا کہ علم کیا ہے، تو آپ نے علم کے کرشمے اور علم کی وضاحت یوں کی کہ کوئی تم پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، کوئی تعلقات توڑے تو جوڑو، کوئی تمہیں محروم کرے تو اسے نواز دو، کسی سے تم انتقام لینا چاہو تو درگزر کرو، غصے میں کوئی ایسی بات نہ کرو کہ بعد میں ندامت ہو۔ تو یہ علم ہے جو حضرت علی نے جس کا مفہوم بیان یہ کیا ہے کہ انسانی اور انسانیت کے درجے کو پانا ہی علم ہے۔ جبکہ آج کل کا جو دور ہے جس میں علم کو صرف اور صرف معاشی مقاصد کے لیے، معاشی حصول کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ تجارتی بنیادوں پر علم کا جو اصل مقصد تھا اس سے ہم ہٹ گئے ہیں۔ تو اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے یہی بات مختلف مفکرین نے جو کی ہے، ان کے قول کوٹ کرتے ہیں، ان کے قولوں کا یہاں پہ حوالہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت علی نے فرمایا کہ علم سے آدمی کی وحشت اور دیوانگی دور ہوتی ہے۔ شیخ سعدی کا قول ہے کہ جاہل شخص خدا کو کبھی پہچان نہیں سکتا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ علم خیر و شر میں تمیز کرنے کا عمل ہے۔ سقراط نے کہا ہے کہ علم سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ علم انسان کی جسمانی و اخلاقی نشو و نما کا عمل ہے۔ جان ڈیوی علم تجربے کی مسلسل تعمیر نو اور تنظیم نو کو نام دیتا ہے۔ مارک سیگل کہتا ہے کہ علم صاحب ظرف بناتا ہے۔ کنفیوشس علم کو مقصد مثالی انسان بنانے کی تکمیل کے لیے بیان کرتا ہے۔ تو اس سے علم کی ضرورت اور اہمیت تو واضح ہو جاتی ہے۔ کسی غیر معلوم حقیقت کے بارے میں پوری آگاہی حاصل کرنا یا کسی حقیقت کے تمام پہلوؤں کو جاننا علم کہلاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ سائنس کے لفظی معنی بھی معلوم کریں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کا لفظی ترجمہ بھی یہی بنتا ہے، جاننا۔ تو کسی بھی چیز کو جانے بغیر اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک آپ کے پاس کوئی ارد گرد کے ماحول میں کتنی طاقتیں ہیں، جب تک آپ ان کے بارے میں جان نہیں پاتے تو انسان اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہوا صدیوں سے موجود تھی،
لیکن جب تک انسان نے اس کی کھوج نہیں لگائی، علم حاصل نہیں کیا، اس ہوا سے مختلف فائدے حاصل نہیں کیے، تو آج آپ ہوا کے ذریعے ہواؤں میں سفر کرتے ہیں، ہوا کے ذریعے اپنے سیٹلائٹ کے نظام چلاتے ہیں، سیلولر چیزیں چلاتے ہیں، مواصلاتی رابطے آپ کے ہو چکے ہیں، تو یہ علم ہی ہے۔ اور ایسی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے اپنے استعمال میں صرف اور صرف علم کی بنیاد پر لے کے آئے ہیں، اور یہ وجہ بنی ہے انسان کے بہتر ہونے کی، انسانیت کے بہتر ہونے کی۔ تو اس پہ ہم اگلے لیکچر میں مزید بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔